عزیزان گرامی قدر اور پردہ نشی اسلامی خواتین، عزیز اور پیارے بچے، طلباء و طالبات، آپ کے مدرسے کا یہ سالانہ اجلاس عام بڑی آب و تاب کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے، جس پروگرام کی سرپرستی جناب حضرت الحاج مولانا جناب الدین صاحب دامت برکاتہ العالیہ خازن جمعیت علماء تحصیل لونی اور ان کے ایک عظیم صاحبزادے جناب حضرت مولانا عبد القادر صاحب جنرل سیکریٹری جمعیت علماء حلقہ 2 نمبر وہ نگرانی اور آج کی نظامت کی فرائض کا حسن و خوبی انجام دے رہی ہیں۔ مزعاجز کو یہاں حضرت مولانا جناب الدین صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے مدعو کیا، حضرت والا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ گناہگار یہاں حاضر ہوا ہے، اور میری ذمہ داری یہ لگائی ہے کہ مستورات میں اور ہماری جو پردہ نشی اسلامی خواتین ہے ان میں آپ کو گفتگو کرنی ہے۔ تو ظاہر ہے آج کی میری تقریر کا عنوان وہ آپ کے تعلق سے، یعنی اسلام میں عورتوں کا کردار اور اسلام میں عورتوں کے اخلاق، اور اسی طرح سے ہمارے جو اسلاف کا زمانہ اور اکابرین کا زمانہ گزرا ہے، اس میں جو ہماری اسلامی خواتین کی زندگی گزر بسر ہوئی ہے وہ کس طرح سے اسلامی طرز اور طور اور طریقے پر ہوئی ہے، مجھے اسی عنوان پر آپ کے سامنے چند باتیں کرنی ہے۔ لیکن میں بہت ادب کے ساتھ آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ کی آواز کسی کی بھی نہیں آنی چاہیے۔ آج آپ کو خاموش رہنا ہے اور ہماری بات کو سماعت کرنا ہے، سننا ہے۔ جب آپ کا موقع بولنے کا آئے گا اور جس وقت آپ کو کہا جائے گا، یا اس کے علاوہ بہت سے مواقع ہوتے ہیں جہاں آپ کو بولنے کی اجازت ہوتی ہے، وہاں آپ اپنے اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت کہ مجھے آپ سے مخاطب ہونا ہے اور آپ سے مجھے کچھ باتیں کرنی ہے، میں بڑے ہی ادب کے ساتھ اپنی اسلامی ماؤں سے، بہنوں سے، جو ہماری پردہ نشی اسلامی خواتین ہے، میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیں۔ 12:30 بج چکے ہیں، وقت بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، آپ کے سامنے بھی گھریلو کام کاج، آپ کے سامنے بھی بہت سے اپنے گھریلو معاملات ہوں گے جن کو آپ جا کر کے انجام دیں گے۔ امید یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں سے، اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر آئی ہوں گے، اور یقیناً یہ آپ کی طرف اور یہ آپ کی دین کا ایک داعیہ جو آپ کے اندر موجود ہے، یقیناً قابل مبارکباد ہے، قابل داد ہے کہ آپ نے اپنے گھر کے کام کاج کو جلد از جلد فارغ کیا، اور آج کے اس پروگرام کے روح رواں کرم فرما مشفق مربی جناب حضرت مولانا جناب الدین صاحب دامت برکاتہ العالیہ خازن جمعیت علماء تحصیل لونی کی اس دینی دعوتی پر آپ یہاں تشریف لائی ہیں۔ یقیناً آپ کا آنا یہ فائدہ مند رہے گا، کارآمد رہے گا، اور انشاءاللہ سود مند رہے گا، اس لیے کہ دینی مجالس میں شریک ہونا اور اس مجلس میں اپنی حاضری کو سعادت کا ذریعہ سمجھنا کہ جس میں اللہ اور رسول اللہ کی باتیں ہوں، اسلامی تعلیمات اور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر روشنی ڈالی جائے، تو یقیناً وہاں بیٹھنے پر اللہ کی طرف سے مغفرت کے وعدے ہیں۔ آپ وقت کو فارغ کر کے آئی ہیں تو بس توجہ کے ساتھ میری کچھ باتیں، کچھ معروضات آپ کو سماعت کرنی ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ ان باتوں پر ہم عمل پیرا ہوں گے اور وہ باتیں ہم اپنی زندگی میں اپنائیں گے تو یقیناً ہماری زندگی میں اصلاح کا پہلو نظر آئے گا،
ہماری تربیت اور ہمارے اخلاق، ہمارے کردار اچھے ہوتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ ہمارا نام اسلام سے جڑا ہوا ہے، ہم مسلمان ہیں، اسلامی گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارے لیے کل کائنات کے نبی تاجدار مدینہ امام الانبیاء سرور کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کی ساری امت اور ساری انسانیت پر احسان ہے، یقیناً وہ جو ایک نظام اللہ کی طرف سے لے کر آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کل کائنات کے نبی امام الانبیاء کو ایک پیغام لے کر بھیجا، تو میری ماں بہنوں وہ پیغام صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ وہ پیغام عورتوں کے لیے بھی ہے، وہ پیغام بڑوں کے لیے بھی ہے، اور وہی پیغام نوجوان بچوں کے لیے بھی ہے، اور وہی ہماری نوجوان بچیوں کے لیے بھی ہے۔ تو اس لیے اسلامی تعلیمات ہم سب کے لیے ہیں، اس سے ہمیں روشناس ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے ذہنوں میں یہ خلجان ہے اور ہمارے ذہنوں میں یہ بات گردش کرتی ہے کہ اسلامی تعلیمات اور کل کائنات کے نبی امام الانبیاء کی تعلیمات کا حصہ تو مردوں سے متعلق ہے، لہٰذا وہی دیندار بن جائے اور وہی کامیاب ہوتے چلے جائیں، تو یہ ہمارے ذہنوں میں ایک شیطان کا وسوسہ ہے اور شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے۔ اس لیے کہ آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغام لے کر آئے، ایک نظام لے کر آئے، ایک تعلیمات لے کر آئے، اس کا تعلق جہاں مردوں سے ہے اس کا بیشتر تعلق عورتوں سے بھی ہے، اس لیے کہ ہم بھی اللہ کے بندے مرد حضرات ہیں، اسی طرح آپ بھی اللہ کی بندی ہے، اور یہ یاد رکھنا جہاں مردوں کے حقوق اسلام کے تعلق سے اسلامی تعلیمات میں نظر آتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ حقوق عورتوں کے نظر آتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بچہ جب ماں کی گود میں جنم لیتا ہے، ابھی بچہ وہ شعور مند نہیں ہے، ہوش مند نہیں ہے، گویا کہ ابھی بالکل انجان ہے، اس کو کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن اس کی تربیت آپ کی گود میں ہوگی اور اس کو سنوارا آپ کی گود میں جائے گا، اس کو صحیح معنی میں آپ کی گود میں رکھا جائے گا، تو یہاں سے بنیاد چالو ہو جاتی ہے اصلاح کی تربیت کی۔ اس لیے کہ اگرچہ وہ بچہ ابھی کچھ سمجھ نہیں رہا ہے، اصلاح کے قابل نہیں ہے، لیکن اکابرین بزرگان دین کہتے ہیں، اور بلکہ میں شریعت اور اسلام کی نظر میں اس کے پیرائی میں یہ بات عرض کر سکتا ہوں، اس معصوم سے بچے کے اندر وہی اثرات منتقل ہوں گے جو ایک ماں کے اندر اثرات ہے۔ گویا کہ اگر ماں تقوی کی حامل ہے اور ماں کے اندر اصلاح ہے، اس کے اندر دینی جذبہ ہے، تو آپ نے اپنے معاشرے کا سروے کیا ہوگا اور سماج کو دیکھا ہوگا، اپنے پڑوس کی بہت ساری عورتوں کو دیکھا ہوگا، ابھی بچہ وہ جوانی کی دہلیز پر نہیں پہنچتا، ابھی وہ بچہ ابھی ہوش مندی کی طرف چلتا ہے، 7 یا 8 سال کی عمر پر پہنچتا ہے، لیکن بچہ بڑا سمجھدار ہو جاتا ہے، اصلاح کا پہلو اس میں نظر آنے لگتا ہے، وہ بچہ بغیر اپنے ماں باپ کے کہے مدرسے کی چہار دیواری میں پہنچ کر تعلیم حاصل کرتا ہے، اور اس بچے کے اندر نیکیوں کا ظہور ہونے لگتا ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ اس کو کس نے سکھایا؟ کیا ابھی باپ نے اس کی تربیت کی؟ کیا ابھی باپ نے اس کی اصلاح کی فکر کری؟ نہیں عزیز میری ماں اور بہنوں، آپ اچھی طرح سے اس بات کو ذہن میں رکھیں، اس تربیت کی ابتدا، اس اصلاح کی ابتدا اور سینے کی پہلی سیڑھی وہ آپ کی گود ہے۔ اگر آپ کی گود میں بچے کی تربیت صحیح ہوئی تو یاد رکھنا وہ بچہ آگے چل کر وقت کا مفسر بن سکتا ہے، وقت کا خطیب بن سکتا ہے، اور بچہ آگے چل کر وقت کا بڑا مبلغ بن سکتا ہے۔ اور اگر اس ماں کی گود کی تربیت صحیح نہیں ہوئی، گویا کہ ماں کے اندر اصلاح کا پہلو نہیں ہے، تقوی اور طہارت نہیں ہے، دینداری اس ماں کے اندر موجود نہیں ہے، وہ ماں بدچلن ہے، وہ ماں بدکردار ہے، وہ ماں بدگوئی کرنے والی ہے، وہ ماں دوسروں کی جو ہے عزت پر حملہ کرنے والی ہے، تو یاد رکھنا اس بچے سے کبھی بھی نیکی کی امید مت رکھ لینا، وہ بچہ آگے چل کر نیک نہیں بن سکتا، تقوی اور طہارت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تربیت آپ کی گود میں ہو رہی ہے، اور وہ گود اچھائی کے قابل نہیں ہے، وہ گود
اس کے اندر اصلاح نہیں ہے، اس گود میں تقوی اور طہارت نہیں ہے، جب وہ ماں بد چلن ہے، بد کردار ہے، بد اخلاق ہے، زبان کی اچھی نہیں ہے، تو پھر وہ بچہ آگے چل کر کیسے سچ بول سکتا ہے؟ وہ بچہ چھپ کر اصلاح کے پہلو اس میں نظر آ سکتے ہیں۔ پھر کبھی اس سے آپ خیر کی امید مت رکھنا۔ آج سماج کا سروے کرتے ہیں اور معاشرے کا سروے کرتے ہیں اور گھروں کا جائزہ لے کر ہم اس بات پر پہنچتے ہیں کہ آج ماں باپ کی زبانوں پر اپنی اولاد کا شکوہ ہے، ہماری اولاد ہمارے کہنا نہیں مانتی، ہماری اولاد پڑھنے کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اصلاح اس کے اندر نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، دینی مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج شکوہ ہر ایک ماں کی زبان پر، بیشتر عورتوں کی زبانوں پر یہ شکوہ ہے۔ آج شکوہ اکثر باپ کی زبانوں پر ہے، ہمارا بچہ بد کردار بن گیا، ہمارا بچہ بد اخلاق بن گیا، ہمارا بچہ جوا اور سٹا کھیلنے لگا، ہمارا بچہ شراب نوشی کا عادی ہو گیا، ہمارا بچہ شراب پینے کا عادی بن گیا۔ تو میری ماں بہنوں، آپ اچھی طور سے اچھی طرح سے میری اس بات کو اپنے دامن میں سمیٹ کر جانا اور اچھی طرح اپنے دل کی دہلیز اور کانوں سے سن لینا کہ یہ کمیاں کسی اور کی نہیں ہے، یہ اسی ماں کی گود کی کمی ہے کہ جس گود میں اس بچے کی تربیت ہو رہی تھی وہ ماں بد چلن تھی، وہ ماں بد کردار تھی، وہ ماں بد اخلاق تھی، اور اس ماں کے اندر اچھائی کا پہلو نہیں تھا، اصلاح اور تربیت کا پہلو نہیں تھا، اخلاق اس ماں کے اچھے نہیں تھے۔ اسی وجہ سے آج ہماری یہ نوجوان اولاد آج جوانی کی دہلیز پر پہنچ کر عیاشی اور مکاری میں چلی جاتی ہے، تو یہ بنیاد آپ کی گود ہے۔ کاش آپ کی گود اچھی ہوتی اور آپ قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوتی، وضو کا خیال رکھنے والی ہوتی، اور آپ کی گود کے اندر اصلاح کا پہلو ہوتا، نمازوں کی پابند ہوتی، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوتی، تو رب کعبہ کی قسم انہی ماں کی گود سے اللہ نے امام بخاری علیہ الرحمہ کو جنم دیا ہے، اسی ماں کی گود سے اللہ نے امام مسلم کو جنم دیا ہے، اسی ماں کی گود سے شیخ عبد القادر جیلانی آئے ہیں، اور اسی ماں کی گود سے بڑے بڑے اکابرین اس دنیا میں تشریف لائے۔ وہ کب؟ جب ان کی ماں نے بغیر وضو کے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا، جب ان کی ماں نے اپنے بچے کو دودھ پلانے سے پہلے رب کعبہ کی قسم قرآن کی تلاوت کری، 2 رکعت نفل کی نماز پڑھی، تو اللہ نے اس بچے سے، اس ماں کی گود سے امام بخاری کو جنم دیا، اس ماں کی گود سے اللہ نے امام طحاوی کو جنم دیا، اس ماں کی گود سے اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو جنم دیا، اسی ماں کی گود سے اللہ نے ثابت کنیری کو جنم دیا، اسی ماں کی گود سے تو اولیاء اللہ کو جنم دیا گیا۔ آج رونا اس بات کا ہے کہ ہماری گودوں کے اندر اصلاح نہیں ہے۔ آج ہمارے گھر کی عورتیں اپنی زبانوں پر چغلیاں اور غیبت کو رکھتی ہیں اور دوسروں کے لیے بد اخلاقی کا مظاہرہ تو کرتی ہے، اپنی اصلاح کی تربیت نہیں کرتی، اور ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہے کہ اسلام کا تعلق، تربیت کا تعلق اور اصلاح کا تعلق تو مرد سے ہے۔ نہ میری ماں بہنوں، غور سے سن لینا، جس طرح سے مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح سے تمہارے کہیں مردوں سے زیادہ حقوق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا تعلق بھی اسلام سے ہے، آپ ایک مسلمان سے